کائنات میں جو بات پیش آتی ہے اس کا تعلق براہ راست اللہ کے امر سے ہے، کائنات کے نظام سے کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اقوام اور مشرکین وہ اس پر قائم تھے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے، ان کا دعویٰ یہ تھا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہ تھی کہ نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ تو جو کائنات کے تغیرات ہیں وہ تغیرات اللہ کے تعارف کے لیے ہیں کہ کائنات کے تغیرات سے اللہ کو پہچانو۔ یہ تغیرات ہیں کہ ستارہ ظاہر ہوا پھر غائب ہو گیا، پھر چاند ظاہر ہوا پھر غائب ہو گیا، اور سورج ظاہر ہوا اور غائب ہو گیا۔ یہ تغیرات ہیں، یہ کہ ان تغیرات کا تعلق آپس میں نہیں ہے۔ دنیا والوں کا دستور یہ ہے کہ ان تغیرات کا تعلق کائنات کے نقشوں سے ہے، دنیا والوں کی بات یہ ہے۔ اس لیے سائنس یہ سکھلاتا ہے، سیدھی بات ہے، یہاں ریسرچ اور سائنس اس کی تعلیم یہ ہے کہ کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے۔ دہریت اسی کو کہتے ہیں کہ زمانے کو زمانہ چلا رہا ہے، کہ نہیں، زمانے کو زمانہ نہیں چلا رہا ہے بلکہ زمانے کو خالق زمانہ چلا رہا ہے۔ یہ بنیادی بات یہ ہے سب سے اہم کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو تغیرات ہیں وہ تغیرات اللہ کو پہچاننے کے لیے ہیں کہ جو نقشے تمہارے ہاتھ میں ہیں، سنو غور سے، جو نقشے تمہارے ہاتھ میں ہیں، ان نقشوں کی چابیاں اور ان نقشوں کے اختیارات وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کہ ان نقشوں کے اختیارات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ جب انسان کے ہاتھ میں اسباب آتے ہیں تو وہی سمجھتا ہے کہ ان اسباب سے مجھے اختیار دے دیا گیا ہے، حالانکہ اس کو اسباب ملے ہیں، اختیار نہیں ملا ہے۔ اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں سے دھوکہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب دیے ہیں، ہم ان اسباب کو استعمال کریں گے تو اللہ اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے۔ عجیب بات ہے کہ لوگ اللہ کی قدرت کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں۔ قدرت اسباب میں نہیں ہے بلکہ اسباب قدرت سے بنے ہیں، کہ اسباب قدرت سے بنے ہیں اور قدرت کے قبضے میں ہیں۔ اسباب قدرت سے بن کر قدرت کے قبضے میں ہیں، اسباب قدرت سے بن کر انسانوں کے اختیار میں نہیں ہیں۔ اس لیے اگر انسانوں کے اختیار میں اسباب ہوتے تو لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے۔ لوگوں کی ناکامی بتا رہی ہے، یہ تجارت میں ناکام ہو گئے، یہ زراعت میں ناکام ہو گئے، یہ حکومت میں ناکام ہو گئے، جی ہاں، یہ علاج میں ناکام ہو گئے، یہ ہتھیار کے باوجود حفاظت میں ناکام ہو گئے۔ ان کی ناکامیاں بتلا رہی ہیں کہ اسباب ان کی اختیار میں نہیں ہیں، اسباب ان کی اختیار میں نہیں ہیں۔ جی ہاں، سننا غور سے بات کہ اسباب تو انبیاء کے اختیار میں بھی نہیں ہیں، حالانکہ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے بہت قریب ہیں اور چنے ہوئے ہیں، انہیں اپنے اسباب پر اختیار نہیں ہے۔ تو جب انبیاء علیہ السلام کو اسباب پر قدرت نہیں ہے، جن کو اللہ نے اسباب راضی ہو کر دیے، تو جن کو اللہ نے اسباب ناراض ہو کر دیے ہیں، ان کے اسباب سے مسلمان کیسے امید کر سکتا ہے؟ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو اسباب دیے ہیں راضی ہو کر۔ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی بادشاہت چاہیے جو میرے علاوہ کسی اور کو میسر نہ ہو۔ ایسی بادشاہت اللہ نے دی سلیمان علیہ السلام کو، اور ان کو اسباب دیے۔ جی ہاں، قوت کے اسباب بھی دیے اور جنات کو بھی تابع کیا۔ جن بڑی طاقتور مخلوق ہے، انسانوں کو اختیار نہیں ہے جو اختیارات اللہ نے جنات کو دیے۔ جی ہاں، وہ قوت انسان کے پاس نہیں ہے جو قوت جنات کے پاس ہے، اور ہم نے انہیں ہر طرح کے اسباب دیے، لیکن یہ سارے اسباب ہم نے ان کو دیے ہیں ان کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، اطمینان کے لیے نہیں۔ ہاں، میری بات دھیان سننا، اس زمانے میں ایک عام مسلمان کہتا ہے کہ میرے پاس دکان ہے، مجھے اطمینان ہے، کہ بھائی اپنے اطمینان کے لیے اسباب رکھو، اپنے اطمینان کے لیے اسباب رکھو۔ تو وہ کوئی دکان سے مطمئن ہے، کوئی کارخانے سے مطمئن ہے، کہ اطمینان کے لیے تو سلیمان علیہ السلام کے اسباب بھی نہیں ہیں، وہ بھی امتحان کے لیے ہیں۔ اتنی بڑی بادشاہت ابھی کس لیے ہے؟ امتحان کے لیے، اطمینان کے لیے نہیں۔ تو تیری دکان اطمینان کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ تیرا چھوٹا سا زمیندار اطمینان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت وہ امتحان کے لیے ہے۔ ایک ناممکن چیز ممکن ہوئی،
کہ بڑی دور کی مسافت سے بلقیس کا تخت وہ حاضر ہوا، کتنی دیر میں؟ فلک جھپکنے کے بقدر، اتنا جلدی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے میری آزمائش کے لیے، کہ آپ کو ہم نے جو بھی اسباب دیے ہیں وہ اسباب آزمائش کے لیے ہیں۔ اللہ دکھلاتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے ارادے کا انکار نہ کیا اور تم نے اپنے فعل کا انکار نہ کیا اور تم نے اپنے ارادے کو ہمارے ارادے پر موقوف نہ کیا تو ہم تمہارے کام کو اٹکا دیں گے۔ سنو غور سے، دنیا والے کہتے ہیں کہ ہاں یہ کام اب ہو جائے گا کیونکہ اسباب مکمل ہو گئے ہیں۔ مفسر فرماتے تھے کہ اسباب کی تکمیل سے کامیابی کی امید کرنا یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اسباب کی تکمیل پر کامیابی نہیں ہے، احکام کی تعمیل پر کامیابی ہے کہ احکام پورے ہو جائیں۔ اپنے ارادے کو ہماری چاہت پر موقوف کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اللہ نے قوت دی ہے کہ اس قوت کا استعمال ہونا چاہیے خیر میں، تو خیر کا ارادہ کیا۔ ارادہ یہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں، یہ ارادہ خیر کا ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیر کے کام میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، کہ کام خیر کا ہو، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، کہ تجھے چاہیے کہ اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت تیرے ساتھ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے، یہ عاجزی ہے کہ بندہ اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرے، یہ عاجزی ہے۔ دعا اسی کا نام ہے کہ اللہ میں نہیں کر سکتا آپ کریں گے، دعا اسی کا نام ہے کہ بندہ اپنے ارادے کا انکار کر کے اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرے، یہی دعا ہے۔ تو اللہ کو دعا پسند ہے، دعویٰ پسند نہیں ہے۔ ہم یہ کریں گے، حکام یہ کرے گی، عوام یہ کرے گی، تاجر یہ کریں گے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کو انبیاء سے بھی پسند نہیں ہے، یہ بات اللہ کو انبیاء سے بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی نبی یہ کہے میں یہ کروں گا، کوئی نبی بھی یہ کہے میں یہ کروں گا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جب انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ نبی یہ کہیں کہ میں یہ کروں گا، تو پھر انبیاء کے علاوہ کون ایسا باقی ہے دنیا میں جو یہ کہے کہ میں یہ کر دوں گا؟ کون باقی ہے؟ اور میں نے ایک بات عرض کی ہے بہت اہم ہے کہ ایک اسباب وہ ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ایک اسباب وہ ہیں جو غیروں کے ہاتھوں میں ہیں، ایک اسباب وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہیں۔ تو جب انبیاء علیہ السلام اپنے اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے تو ہم اپنے اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کامیاب کیسے ہو جائیں گے؟ اور جن کو اللہ نے اسباب ناراض ہو کر دیے ہیں ان کے اسباب سے ہم امید کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگ غیروں کے اسباب سے امید کرتے ہیں، حکومت ساتھ دے جائے گی تو کام ہو جائے گا، حکومت ہمیں اسباب دے دے گی تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ جی ہاں، سارے مطالبات حکام سے اس لیے ہیں کہ ان کے اسباب سے ہمیں کامیابی کی امید ہے، حالانکہ انبیاء کے پاس جو اسباب ہیں کامیابی کی امید تو ان سے بھی نہیں ہے۔ سنو غور سے کہ جو اسباب انبیاء علیہ السلام کے پاس ہیں کامیابی کی امید تو ان سے بھی نہیں ہے، تو پھر عام انسان اپنے اسباب سے امید کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے کہ کائنات کے نقشوں میں جو تغیرات آتے ہیں وہ اللہ کے امر سے آتے ہیں، یہ نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو بڑے اسباب سے نوازا، ہوا پر بھی قدرت دی اور پانی پر بھی قدرت دی، جنات پر بھی قدرت دی، پرندوں پر بھی قدرت، پرندہ سایہ کر کے چلے اوپر سے، سب پر قدرت ہے۔ اللہ نے اتنی قدرت دینے کے بعد ان کو آزمایا کہ خیال یہ پیدا ہوا سلیمان علیہ السلام کو کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں۔ نیک ارادہ ہے، نبی کا ارادہ ہے، جی ہاں، کہ 100 مجاہد اللہ کے راستے کے اپنی اولاد میں سے، تو 100 بیویاں اعلیٰ نسل کی، اعلیٰ قوت، اعلیٰ نیت، جی ہاں، نیک ارادہ۔ 100 تاجر نہیں جاتے تھے بلکہ 100 مجاہد، جس میں دنیا کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف دین کا ارادہ ہے۔ تو اپنی قوت پر اور اپنے اس نیک ارادے پر سلیمان علیہ السلام نے طے کر لیا۔ فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے اس ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر لیں، انشاءاللہ کہہ لیں، کیونکہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اسباب اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ان اسباب کے ساتھ انہیں کامیابی کے اختیارات بھی دے دیں، بلکہ اسباب اس لیے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ان اسباب میں مجھے کتنا یاد رکھتا ہے،
اللہ تعالیٰ اسباب دے کر تین چیزیں دیکھتے ہیں اپنے بندوں میں. ایک چیز تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس سبب سے نتیجے کی امید کرتا ہے یا ہمارے حکم سے نتیجے کی امید کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسباب ہم نے ان کو دیے ہیں یہ ان اسباب میں لگ کر ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں کہ اللہ کو اسباب میں یاد رکھتے ہیں یا اللہ کو بھلا دیتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس میں حکم کتنا پورا کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اسباب میں حکم کتنا پورا کرتے ہیں اور اسباب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں اور انہیں امید ہم سے ہے یا اسباب سے ہے. یہ تین چیزیں اللہ دیکھتے ہیں اسباب دے کر. تو سلیمان علیہ السلام کی پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ نے قوت دی ہے تو چلو اس قوت کو اس کام کے لیے استعمال کریں. 100 بیویوں سے صحبت کی تو 100 میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا. اللہ نے دکھلائی پہلی بات کہ تمہارے پاس سارے اسباب ہوں گے مگر اولاد کا دینا ہمارا کام ہے. تمہارا ارادہ خیر کا بھی ہو تب بھی. سنو تو صحیح, جو مجاہد تیار کرنے کے ارادے میں ہیں ان کو 100 بیویوں میں سے ایک کو حمل ٹھہرا. جو تاجر بنانے کے ارادے سے بیویوں سے ملے کہ مجھے تاجر چاہیے اپنی اولاد سے, جی ہاں وہ تو دین کے ارادے کے باوجود اللہ کی مشیت کے محتاج ہیں اور یہ دنیا کے ارادے کر کے سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اپنے اسباب میں. 100 بیوی میں سے ایک کو حمل ٹھہرا. وہ حمل بھی ضائع ہو گیا. اللہ نے دکھلایا ہے. یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا بھائی سلیمان اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 عورتوں سے بچے ہوتے, سب بیٹے پیدا ہوتے اور سب اللہ کے راستے کے مجاہد ہوتے یقینی طور پر, اگر یہ اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر لیتے.